السلام علیکم قابل قدر ویورز، آج راولپنڈی بینچ لاہور ہائی کورٹ میں ایک بہترین لائرز بیٹھک ہوئی۔ دوستو، یہ بیٹھک مرزا انور بیگ لائرز اکیڈمی کے زیر اہتمام جناب تنویر اقبال خان پریزیڈنٹ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ اور جنرل سیکرٹری جناب شوکت ستی صاحب نے منعقد کی۔ دوستو، اس میں مہمان خصوصی جناب جسٹس مرزا وقاص رؤف صاحب تھے۔ دوستو، یہ بہت مفید اور انفارمیٹو بیٹھک تھی۔ جناب جسٹس مرزا وقاص رؤف صاحب نے بہترین لیکچر دیا۔ آپ کو ہم راولپنڈی بینچ کے ہال میں لے کے چلتے ہیں، تو آئیے چلتے ہیں دوستو۔ جو تجربات ہیں، خیالات ہیں، ان کا اظہار آپ کے ساتھ پریزیڈنٹ نے اور سیکرٹری نے مجھے اس سلسلے میں کہا، بلکہ یہ کافی عرصے سے میرے پیچھے لگے ہوئے تھے کہ آپ بار میں آئیں اور ایک لیکچر ڈلیور کریں۔ وہ سب جو آپ میں سے ہیں میری طبیعت سے ذرا واقف ہی ہیں کہ میں ذرا تھوڑا سا اتراتا ہوں پبلکلی۔ کئی ریزنز ہیں، آفس کا بھی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے، اس کو بھی رکھنا پڑتا ہے، لیکن یہ نہیں تھا کہ میرا دل نہیں کرتا تھا ادھر آنے کو۔ یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ آپ سب میرے ہیں، کچھ بڑے کچھ چھوٹے ہیں، اور یہ بات ہی میری ہے اور میری ہی رہے گی۔ انہوں نے مجھے خیر اصرار کیا تو الٹیمیٹلی میں نے کہا جی پھر میں لیکچر نہیں دوں گا، کیونکہ میرے خیال میں لیکچر کورٹ میں کافی دے دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا میں کچھ شیئر کروں گا، اگر اس شیئرنگ سے کچھ میرے جو بچے ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، بچیاں ہیں، بہنیں ہیں، ان کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، تو میرے خیال میں اس سے بڑی اور کیا کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے۔ میں کچھ اور فریم آف مائنڈ میں آیا، لیکن جب میں انٹر ہوا تو بڑے بچے جب میں نے دیکھے تو میری وہ ساری جو میں نے ریکلیکٹ کی تھی چیزیں وہ ختم ہو گئی۔ تو ابھی میں یہی شیخ صاحب سے بھی بات کر رہا تھا، میں نے کہا آپ نے تو انہوں نے کہا آج ہم بھی بچے ہیں، لیکن یہ ایسے بچے ہیں کہ جن کے ہاتھوں میں ہم بڑے ہوئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہی کی وجہ سے بہت کچھ ہم نے سیکھا، نہ صرف پروفیشنلی بلکہ ایتھیکلی۔ اور ایک وکیل کے لیے صرف یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بڑا کمپیٹنٹ ہے، بلکہ اس کا اخلاق، اس کی پرسنالٹی، اس کی بول چال، ہر چیز میں ایک ریس نظر آنی چاہیے۔ میں ہمیشہ سے اس پروفیشن کو ایک عبادت کا درجہ دیتا ہوں، اور میری یہی ڈیڈیکیشن تھی کہ میں اپنے ہر ایکٹ سے اور وکیل یہ ثابت کروں کہ اس جیسا نوبل پروفیشن دنیا میں اور کوئی نہیں۔ اس چیز کی تو آپ بھی گواہی بہتر دے سکتے ہیں کہ میرے جو بھی 28 یا 30 سال باہر میں تھے، میں کتنا اس چیز سے انصاف کر سکا ہوں، لیکن میں ایٹ لیسٹ اپنے طور پہ سیٹسفائی ہوں کہ میں نے اپنی جو میری بساط تھی اس کے مطابق میں نے اس پروفیشن میں اسی طرح اپنا رول پلے کیا جیسے مجھے کرنا چاہیے۔ اس میں یہ ضرور کہوں گا کہ میری کوئی اتنی خاص قابلیت میں نہیں کہوں گا کہ تھی،
سب سے پہلے کسی بھی انسان کی جو شخصیت ہے وہ اس کے پیرنٹس سے ڈیولپ ہوتی ہے. وہ کیسے اس کا بنیاد بڑھتی ہے، کیسے اس کا پرورش شروع ہوتی ہے، اور کس رزق سے اس کی پرورش شروع ہوتی ہے. اس کے بعد اسکولنگ ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، پھر آپ ایک نئے دور میں آتے ہیں اور آپ پروفیشن میں داخل ہوتے ہیں. میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ جو پرابلمز میں نے فیس کیے، آلموسٹ 98% وہ ہم سب لوگوں نے یہ فیس بھی کیے اور ابھی بھی فیس کر رہے ہیں اور آگے بھی اسی طرح ہو. اس پروفیشن میں نے کوئی شخص ایسا نہیں دیکھا جو سونے کا چمچہ لے کے آیا ہو اور وہ کامیاب وکیل بن گیا. آپ جتنے بھی کامیاب لوگوں کو دیکھیں گے وہ سارے بڑے نیچے سے آئے اور انہوں نے اپنی محنت سے، اپنے کردار کی پختگی سے کامیابی حاصل کی. میں ایک سائنس اسٹوڈنٹ تھا تو ایکسیڈنٹلی میں لاء کی طرف آ گیا. تنویر صاحب لکیلی ہم دوست بھی تھے، وہ ہم کلاس فیلوز بھی ہو گئے. تو میں نے یہی کہتا تھا FEL تھا کہ میں مس فٹ، میں شاید چھوڑ کے چلا جاؤں. تو یہ مجھے کہتے تھے نہیں نہیں ہم اکٹھے ہیں تو اس سے چلتے رہیں گے. تو FEL بڑا مشکل سے میں نے اپنا قابو رکھا، لیکن LLB میں جا کے مجھے احساس ہوا کہ میں بڑا ٹائم ضائع کر. تو پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں، اب میں صرف وکالت کروں گا. آج جس شخصیت کے حوالے سے ہم ذکر کر رہے ہیں، میرے بھی سینئر، ان کے بھی سینئر مرزا انور بیگ صاحب، میں ان کو بالکل نہیں جانتا. میرے جاننے والوں میں سردار اسحاق صاحب مرحوم تھے، چودھری زمرت صاحب تھے، ان کی والد صاحب سے بھی دوستی تھی، ملک رفیق صاحب تھے. تھوڑا سا لوکیلٹی کے حوالے سے بھی میرا مائنڈ تھا کہ میں کرمنل سائڈ پہ سٹارٹ کروں، کیونکہ اس وقت تھارڈ پارٹ کرمنل لائر کے ہی ہوتے تھے. تو جب میں نے فیصلہ کیا تو تنویر صاحب نے بھی مجھے کہا کہ میں مرزا صاحب کو جوائن کر رہا ہوں تو آپ بھی جوائن کریں. تو قلب حسن شاہ صاحب میں ضرور ذکر کروں گا. ان کا چونکہ فیملی کے ساتھ ہمارا ایک پرانا، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ مرزا صاحب کے پاس ہیں. تو ان دو بندوں نے مجھے وہاں پہ ایک قسم کا انٹر دیا. تو ان کی ورکنگ، میرا خیال ہے کہ وہ ہمارے لیے سمجھنا مشکل ہے. ٹائم کی پابندی، محنت اور کردار کی پختگی، اور بالکل خاموشی. مجھے تو یہ بتایا گیا تھا کہ وکیل بہت باتیں کرتا ہے، وکیل بہت جھگڑے کرتا ہے، بڑا ایگریسو ہوتا ہے، لیکن ان کی پرسنالٹی بالکل ڈفرینٹ تھی. تو آفس میں چلے گئے، پہلے دن ہی وہ ایک پروپوزیشن ملی. تو ہمارے جو کلرک تھے مظہر صاحب، تنویر صاحب کو بھی کہا، مجھے بھی کہا آپ ریسرچ کریں اس پہ، یہ ججمنٹس مرزا صاحب کو دینی ہے. تو ہم سارے اپنی اپنی جگہ ایک میز نکال کے بیٹھ کے، کوئی 3 گھنٹے آفس ٹائم ہوتا تھا، سارا ٹائم لگے رہے. کچھ انہوں نے نکالی، کچھ میں نے نکالی. تو میں نے کہا کہ بڑی محنت آج ہم نے کی اور یہ 2-3 ججمنٹ ہم نے نکال کے وہ مظہر صاحب کو دی کہ آپ مظہر صاحب کو. تو جب ان کے پاس گئی تو انہوں نے کہا یہ کس نے نکالی ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ مرزا وقاص صاحب نے نکالی. ان کا بلا دو. مجھے کہتے ہیں یہ پڑھی ہیں؟
سر وہ ALD سے پڑھی ہیں؟ تو یہ کس نے آپ کو کہا کہ یہ ریلیونٹ ججمنٹ ہے؟ جب تک آپ ججمنٹ کو پورا نہیں پڑھیں گے تو آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ اس کے اندر کیا ہے؟ اور پھر جب میں نے وہ پڑھی تو ایسے ہی ہوا کہ میری خوش فہمی ختم ہو گئی کہ میں نے قانون کو ڈھونڈ لیا. خیر وہ اسی طرح جو ایک ٹریڈیشنل ایک طریقہ تھا اسی پہ دن رات، اور ان کا ٹائم گھڑی آپ کو سیٹ کرنی پڑتی تھی. کبھی یہ نہیں ہو سکتا 1 منٹ لیٹ ہو جائیں، 1 منٹ پہلے. 6 بجے آنا، 9 بجے چلے جانا، لیکن پھر ہم دیکھتے تھے کہ فائلیں صاف جا رہی. ایک سال میں کوئی، میں نہیں کہہ سکتا کوئی میری ان سے 2 یا 3 دفعہ ملاقات ہوئی ہو، اس سے زیادہ نہیں. یہ میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ بچے کچھ آج کل کہتے ہیں کہ سینئر ہمارے اوپر توجہ نہیں دیتے. تو میں کچھ فیڈ اپ ہو گیا، میرا مزاج کچھ اور تھا. جیسے آج کل بچوں کا ہے کہ جی سینئر کو پوچھنا تو چاہیے، ہمیں ملتے نہیں، پوچھتے نہیں، تو ہم کیا کریں گے. میں نے فیصلہ کیا کہ میں یہ چینل چھوڑ کے جا. میں نے دوبارہ رنویر صاحب سے بھی کہا، کلبے حسن شاہ صاحب سے بھی کہا، یہ وکالت آپ نے کرنی ہے نا تو پھر اسی چینل میں رہیں گے، کہیں اور نہیں جائیں گے. تو ٹھیک ہے، میں رک گیا. 4 سال میں وہاں پہ رہا، اور اس دوران کوئی میں 5 دفعہ ان سے سوال میں نے پوچھے کسی پروپوزیشن کے بعد. 4 سالوں ایک دفعہ انہوں نے مجھے ڈیٹیل میں کچھ باتیں بتائیں، باقی 4 دفعہ انہوں نے کہا یہ ججمنٹ لکھ لو اور چلے جاؤ لائبریری. جب میں وہاں جا کے ججمنٹ میں نے پہلے تو کہا کہ یہ کون سا طریقہ ہے بتانے کا، لیکن جب ججمنٹ میں نے جا کے دیکھی تو مجھے پتا چلا کہ انہوں نے تو سب کچھ مجھے بتا دیا. پھر مجھے تھوڑا سا ہوا کہ میں اپنا انڈیپینڈنٹ آفس شروع کروں. میں نے ان سے اجازت لی. تھوڑا سا انہوں نے مجھے منع بھی کیا کہ ابھی بہت ارلی ہے، لیکن میں نے کہا سر مجھے اجازت دیں، میں ٹیکسلا میں شروع کرنا چاہتا ہوں اور آپ آئیں گے اس کو ریگولیٹ کریں. مجھے یاد ہے وہ کبھی کم ہی جاتے تھے باہر، لیکن وہ آئے. اور جب وہ سارا فنکشن ختم ہوا تو مجھے بٹھا لیا. مجھے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج آپ نے ایک پروفیشن میں بہت بڑا قدم اٹھایا ہے، یہ آفس بنانا، میں اسی لیے آپ کو روک رہا. تو میری 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دیر از نو شارٹ کٹ ٹو دس پروفیشن، اور دوسرا ہر وقت فیئرلی آپ نے چلنا ہے، اپنے کلائنٹ کے ساتھ، اپنے کولیگ کے ساتھ، کورٹ کے ساتھ. یہ 2 باتیں میرے خیال میں میرے پروفیشن میں انہوں نے مجھے ہر وقت مدد بھی کی، اور مجھے جو بھی میں مقام حاصل کر سکا وہ ان 2 باتوں سے اللہ تعالیٰ نے کرم کیا. ہماری بدقسمتی تھی کہ ڈیتھ ارلی ہو گئی اور ہم اس طرح نہیں. لیکن جب میں ان کی ڈیتھ کے بعد انڈیپینڈنٹ میں نے کام شروع کیا تو پھر مجھے پتا چلا کہ ان کی پرسنالٹی تھی کیا، اور وہ آج تک وہ پرسنالٹی ہمارے لیے، میرے لیے، تنویر صاحب کے لیے، میرے خیال میں اس سے بڑا کوئی لیسن، اس سے بڑا کیریکٹر وہ نہیں ہو سکتا. باقی بطور وکیل اب ہم بھی اس ایج میں پہنچ چکے ہیں، بطور جج بھی جس ایج میں جب ہم آئے تھے تو وہ ہمارے سینئر تھے. تو میں یہی بچوں کو کہوں گا کہ اس پروفیشن میں اپنا مقام بنانے کے لیے محنت، فیئرنیس اور اللہ کے اوپر ایمان. سب سے بڑا انسان سے جو لغزش ہوتی ہے وہ رزق رہتا ہے. کہ پیسہ میرے پاس آ جائے، میرا وہ مقام بن جائے. لیکن یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ وہ ہم خود کوئی مینیج کرتے ہیں.
وہ دینے والا صرف اللہ ہے، اور اس نے قرآن پاک میں بار بار کہا ہے کہ یہ میں دوں، اور یہ پروفیشن آپ اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ اس کا کیا مقام ہے۔ لوگوں کا ٹرسٹ آپ کے اوپر آتا ہے، لوگ اپنی امانتیں آپ کے پاس کرتے ہیں، اور آپ ان کی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اپنے علم سے۔ آپ ایک طرف اپنے کلائنٹ کی پروٹیکشن کر رہے ہوتے ہیں لا کے مطابق، اور دوسری طرف آپ بینگ آفیسر آف دی کورٹ کو اسسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو یہ آج ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ مت سمجھیں کہ جج جو ہوتا ہے وہ بہت ہی کانفیڈنٹ ہوتا ہے، کبھی بھی کوئی عقل کل نہیں ہو سکتا۔ فرق ہو سکتا ہے میرا کوئی پڑھائی سے تجربے سے آپ سے تھوڑا سا زیادہ علم ہو جائے، لیکن میں عقل کل نہیں ہو سکتا۔ آپ کی اسسٹنس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم لوگ صحیح اور بہتر فیصلے کر سکیں۔ جب ہائی کورٹ میں ہم آئے تو یہاں پہ ہم دیکھتے تھے سینئر وکلاء اپنی بکس اور جس طرح کورٹس کو اسسٹ کرتے تھے، اور جو اس وقت لارڈشپس تھے جن کو میں کہتا ہوں وہی موٹیویشن تھے ہمارے لیے، تو وہ میرے خیال میں اسٹینڈرڈز ہمیں ریوائو کرنا چاہیے وہی، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو چیزیں میں نے آپ سے شیئر کی ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں۔ وکیل جتنا اپنے نالج سے، سبمسونیس سے اور فیئرنیس سے ریلیف لیتا ہے، وہ اور کسی طریقے سے بھی نہیں لے سکتا۔ آج تک میں اس حوالے سے بڑا ڈس اپوائنٹ تھا کہ میری یہ بار ہے، یہ میرے بھائی ہیں، میرے بچے ہیں، یہ اس طرح توجہ نہیں دے رہے پروفیشن میں۔ میں چاہتا ہوں ان کے پاس بکس ہوں، ان کا کیس ویل پریپیئرڈ ہو، فیکٹس ان کی ٹپس پہ ہوں، ان سے میں ایک بار پوچھوں اور مجھے وداؤٹ ویسٹیج آف ٹائم ایک جواب مل جائے، لیکن آج آپ نے مجھے غلط ثابت کر دیا۔ یہ آپ لوگوں کی موجودگی مجھے ایک ہوپ ملی کہ نہیں، انشاءاللہ ہمارا فیوچر برائٹ ہے۔ میں آج ادھر بیٹھ کے یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ کل آپ کی جگہ ہم تھے، ہم آئیڈیالائز کرتے تھے، جو بڑے تھے ہمارے یا جو لارڈشپس تھے، تو کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہم بھی اس جگہ پہ بیٹھ جائیں گے۔ میں اس میں بھی یہی کہوں گا کہ یہ سب اللہ کی تقسیم ہے، یہ کسی کا کوئی کمال نہیں ہے، نہ میرا کمال ہے نہ کسی اور کا کمال، اور یہ اللہ چاہتا ہے، اس نے جس سے جو کام لینا ہوتا ہے اس کو ادھر بٹھا دیتا ہے، صرف اس کو اتنی ڈسکریشن ہے کہ وہ اس کام کو کرتا کیسے، آیا اللہ کی طرف سے امانت سمجھ کر یا اپنے آپ کو کچھ بہت بڑی شخصیت سمجھ کر وہ معاملات کرتا ہے، اور اس کا نتیجہ بھی اس کو ملتا ہے اسی طرح۔ میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ آج میں ہوں اگر بینچ پہ، پریزیڈنٹ ہیں تنویر صاحب ہمارے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا ایک اپنا مقام ہے، کل آپ لوگ ہی یہ اکوپائی کریں گے، ان جگہوں پہ کل آپ نہیں بیٹھتے ہیں، لیکن اس مقام اور اس اسٹینڈرڈ کو اگر بڑھا نہیں سکتے تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ مینٹین ضرور رکھیے۔ میری بات بلا شبہ باقی ہر بات سے بہترین ہے، لیکن
ہمیں بڑی محنت کی ضرورت ہے. جن حالات سے یہ ملک گزر رہا ہے، جن حالات سے یہ جوڈیشل سسٹم گزر رہا ہے، وہ شاید آپ اس طرح اس کو سینس نہیں کر سکتے. میرا ہمیشہ سے یہ ایک عقیدہ رہا ہے بطور وکیل بھی، کہ اگر کسی ملک کا جوڈیشل سسٹم اسٹرانگ ہے، لوگوں کو انصاف مل رہا ہے، ایلیویشنز میرٹس پہ ہو رہی ہیں، اس ملک کو کوئی بال بھی دکھا نہیں کر سکتا. لیکن جس دن جوڈیشل سسٹم کمزور ہو جائے گا، جس دن ججز قابل نہیں رہیں گے، جس دن ججز سابق کردار نہیں رہیں گے، جس دن وکلاء اپنے پروفیشن سے کمیٹڈ اور فیئر نہیں ہوں گے، اس دن یہ سارا سسٹم ڈیمالش ہو گیا. اور کچھ چیزیں آپ کو نظر بھی آ رہی ہوں، اور اس کا حل صرف یہی ہے کہ اگر آپ اپنے لوگوں کو انصاف دے دیتے ہیں تو پھر کسی چیز کا کوئی خطرہ نہیں. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میرے دل کی ایک آواز تھی، اور آپ لوگوں کی مہربانی ہے، آپ نے مجھے آج بھی اتنی رسپیکٹ دی کہ مجھے ایک چھوٹے سے کمرے سے آپ اس بڑے ہال میں لے آئے، اور آپ لوگوں نے اتنا مجھے گریسفلی ریسیو کیا. آئی ایم ریئلی تھینک نو استاد کا اپنے سینئر کی رسپیکٹ کریں، اور کرنی چاہیے بھی. اس میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کا بطور چھوٹا ہونے کے، بطور جونیئر ہونے کے، یہ آپ کا فریضہ ہے کہ آپ اپنے سے بڑے کی رسپیکٹ کریں. اس سے آپ بڑے کو رسپیکٹ نہیں دیتے بلکہ آپ خود رسپیکٹ ارن کرتے ہیں. میرے خیال میں یہی ہماری دینی بھی تربیت ہے، اور یہی انسانی طور پہ بھی ہماری یہی ڈیمانڈ ہے. میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ ایک ڈیسک بنائیے ڈسٹرکٹ کورٹ میں بھی، وہاں پہ ہی ظاہری بات ہے انٹرنس ہوتی ہے، لیکن چلیے یہاں پہ بھی آپ کر لیں. اور جو ہمارے سینئرز ہیں جن کے چیمبرز ماشاء اللہ بڑے بڑے ہیں، آپ وہ سیلف انسٹیٹیوشن ہے، فارمز بنی ہوئی ہیں، ان کے پاس آپ ریفر کریں. پہلے ان سے ان کا انٹرسٹ لیں، ان کی فیلڈ کیا، اس کس طرف جانا چاہتے ہیں، ان کو تھوڑا سا گائیڈنس دیں. عدالت کرنی ہے تو پہلے سول سے سٹارٹ کیجیے. اگر آپ سول سٹارٹ نہیں کرتے تو پھر مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ باقی چیزوں کو دیکھ سکیں. جس وکیل نے ٹرائل نہیں کیا وہ کبھی وکیل نہیں بن سکتا، نہ ہی وہ کبھی جج بن سکتا. ٹرائل جو ہے وہ بڑا ضروری ہے ایک وکیل کے لیے. ڈیلی CPC، قانون شہادت، کرمنل پروسیجر کوڈ، یہ جو بیسک اسٹیچوز ہیں ان کو آپ روز پڑھیے. اور ساتھ لا جرنلز ہیں. میں اور تنویر صاحب بھی تقریباً ہم 6 یا 7 منتھلی جرنلز پڑھا کرتے تھے. ہمارے رجسٹرز ابھی بھی مینٹین ہیں. میں بطور جج ابھی بھی لا جرنلز پڑھتا ہوں، ابھی بھی رجسٹر مینٹین کرتا ہوں. تو وہ یہ ایک مسلسل جدوجہد ہے، آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اور فیلڈ بڑی ڈیفیکلٹ ہے. میری نظر میں اگر آپ دن رات محنت کرتے ہیں تو 10 سال میں آپ وکیل بنتے ہیں، اور اگر آپ دن رات محنت کرتے ہیں تو 5 سال میں جج بنتے ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی نہ طریقہ ہے نہ کوئی میتھڈ ہے. اور کوشش کریں یہ جو ہمارے سینئرز موجود ہیں ان کے پاس جا کے بیٹھیں، ان سے سنیں باتیں، ان سے ڈسکس کریں اپنے کیسز، اور جو ٹائم اگر مل سکے تو کورٹس میں آگے بیٹھیں. کیس آپ کے پاس آ جاتا ہے اس کو آپ یہ سمجھیں کہ یہ میرے پاس پہلا اور آخری کیس ہے. اس پہ جتنی بھی آپ تیاری کر سکتے ہیں وہ کریں. وہ
پر فیوچر آپ کو پے کرے گا. پھر جب آپ کے پاس فیوچر میں اس طرح کے کیسز آئیں گے تو آپ کو دوبارہ اسی طرح کی وہ محنت یا وہ ٹائم نہیں چاہیے ہوگا، بلکہ آپ کے پاس آلریڈی کافی مواد موجود ہوگا. دوسرا جو میں ابھی پرسنلی ایز اے جج فیل کرتا ہوں وہ یہ کہ وکیل کو اپنی جو کیس میں ویکنیسز ہیں نا ان کو کنسیل کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے. He is always the officer of the court and he is supposed to assist the court. یہ جو ہچکچاہٹ ہے اس سے آپ کی پرسنالٹی پہ امپریشن ٹھیک نہیں آتا. اور وہ بڑے کہتے ہیں کہ کامیاب وکیل وہی ہوتا ہے جو لا کو بھی جانتا ہے اور جج کو بھی جانتا ہے. تو یہ دیز آر دی ٹرکس آف دی پروفیشن.